اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور صلوات بجے محمد. 29واں پارہ اور اس کا سب سے پہلا سورہ. اب جو سوروں کے نام ہیں وہ اصل میں ہیں توقیفی نام، یعنی جناب پیغمبر اسلام نے حکم الہی ایماء الہی کے مطابق ہر سورے کا نام رکھ دیا. تو معمولاً سوروں کے اندر اگر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو اسی لفظ کے اوپر اس سورے کا نام قرار پا گیا. کسی خاص شخصیت کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ اس سے منسوب ہو گیا. کسی خاص جانور کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ جو ہے وہ ابھی ایک آدھ نہیں، متعدد جانوروں کے اوپر قرآن کے سورے ہیں. کتنا بابرکت ہے وہ جانور کہ جو ہدف الہی میں کام آ رہا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اس انسان سے بہتر ہے وہ جانور جو ہدف الہی میں کام آئے. وہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول جائے. اب اس سورے میں بظاہر پارے کا نام قرار پایا تبارک الذی، پارے تبارک الذی، اور سورے کا نام قرار پایا سورہ ملک، کیونکہ لفظ ملک استعمال ہوا ہے. با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے کائنات، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ارے ماشاءاللہ صاحبان علم کا مجمع ہے، اور شعراء کرام جو ہیں وہ تو لغت سے ان کو جو ہے کافی شغف ہوتا ہے. تو جانتے ہی ہیں کہ صرفی اعتبار سے لفظ مبارک ہو یا لفظ تبرک ہو یا لفظ برکت ہو، سب ایک سنخ سے ہیں، ایک ہی قبیلے سے ہیں. بہرحال معنی کے اعتبار سے بس جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا، ورنہ جو ہے اگر مصدری معنی سے کوئی واقف ہے تو وہی مصدری معنی چاہے صیغہ جیسا بھی ہو، ہر جگہ وہ مصدری معنی پائے جاتے ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں کہ لفظ برکت، لفظ تبرک، یہ الفاظ تو ماشاءاللہ بفیض مجالس ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر تعریف پوچھ لی جائے کہ بھائی تبرک کی تعریف کیا ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ سہل الممتنع، جس کی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی، کہ بھائی تبرک کے معنی کیا ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں وہی کہ کسی چیز کو اگر تقسیم کیا جائے وہ ہے تبرک. برکت کے معنی کیا ہیں بیان کرنے میں شاید دشواری ہو. بھائی جیسے غالب کا اگر آپ کے سامنے شعر پیش کر دیا جائے کہ موت کا ایک دن معین ہے، رات نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، ذرا تشریح کیجئے اس کی. کہا کیا تشریح کی جائے، یہ سہل الممتنع، آسان نہیں ہے اس کی تشریح کرنا.
اب میں آپ سے کہوں کہ شیرینی کی طرح تشریح کیجئے، کیا شیرینی کی تشریح کروں؟ آپ جو ہیں تلخی کو سمجھ لیجئے، شیرینی سے واقف ہو جائیے گا۔ تو ویسے ہی ہے کہ اگر میں کہوں کہ برکت کی کیا تعریف ہے تو آپ کہیں کہ بے برکتی کو پہلے سمجھ لیجئے، کہ جہاں برکت نہیں ہوتی تو پھر آپ کے سامنے برکت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ کبھی آپ جو ہیں کسی سرزمین کے لیے لفظ برکت استعمال کرتے ہیں کہ انتہائی بابرکت زمین، اور کبھی جو ہے آپ کسی شخصیت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بڑی بابرکت شخصیت، اور کبھی آپ جو ہیں کسی پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑا بابرکت پیسہ تھا۔ ایک روایات میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اس کو 1 دینار دیا کہ جاؤ اور جا کر بازار سے ایک گوسفند خرید لو۔ وہ گیا اور وہاں 1 دینار سے اس نے 2 گوسفند خریدے، لے کے چلا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ 1 گوسفند میرے ہاتھ بیچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 1 دینار کا۔ اس نے 1 دینار کا اس کو گوسفند دے دیا، خدمت پیغمبر میں آیا، پیغمبر کو گوسفند بھی حوالے کیا اور دینار بھی۔ پیغمبر نے کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے 1 دینار دیا تھا کہ جا کے گوسفند خرید، تم گوسفند بھی لا رہے ہو اور دینار بھی واپس کر رہے ہو۔ اس نے سارا قضیہ بتایا کہ 1 دینار کے میں نے جو ہے 2 گوسفند خریدے اور 1 گوسفند راستے میں 1 دینار کا بیچا، اس طرح سے وہ 1 دینار واپس آ گیا۔ پیغمبر نے اس کو دعا دی، بارک اللہ فی صفقۃ یمینک، اللہ تمہارے داہنے ہاتھ میں برکت عنایت فرمائے۔ کہا یہ دعائے پیغمبر کا اثر تھا کہ کسی بھی کاروبار اور تجارت میں اگر وہ شخص ہاتھ ڈالے تو نقصان سے 2-4 نہیں ہوتا تھا۔ تو معلوم ہے برکت سے اگر ایک اجمالی معنی آپ کشف کیجئے تو کیا نکلیں گے کہ برکت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جہاں نقص کا دخل نہ ہو، جہاں کے اوپر کمی نہ پائی جائے، اسے کہتے ہیں برکت۔ تو اب وہ ذات کہ جہاں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے تو اس ذات کو کیا تعبیر کریں گے؟ تو کہیں گے وہ بابرکت ذات، جہاں نقص کا گزر نہیں ہے، اور وہ بابرکت ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ صیغہ مبالغہ ہے تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ اللہ نے جو فاسد عقائد تھے ان پہ خط بطلان کھینچا بھائی، کیونکہ ایک عقیدہ ہے کہ شہریار بے شہریار سپرد شدے، وہ شہر خدا بے خدا سپرد شدے۔ جو اللہ کا ملک ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، اس میں دنیا والوں کا کوئی دخل نہیں، اور جو دنیا کا ملک ہے وہ دنیا والوں کے حوالے ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ نے اس غلط عقیدے کے اوپر خط تنسیخ کھینچا اور کہا کہ چاہے عالم آخرت ہو، عالم مثال ہو یا عالم مادہ ہو، یہ تینوں عالم اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ حضور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی قدرت کیا ہے، آپ کی توانائی کیا ہے، کہا ہم قادر اس وقت تک ہیں جب تک کچھ نہ بولیں، جب تک کچھ نہ کریں اس وقت تک قادر ہے، چاہے کریں چاہے نہ کریں۔ لیکن ادھر قول صادر ہوا، ادھر فعل صادر ہوا،
ادھر ہماری ناتوانی کی حدیں شروع ہو گئی. اب ہم اپنے فعل کے اثر کو باطل نہیں کر سکتے، اپنے قول کے اثر کو باطل نہیں کر سکتے، لیکن اللہ وہ ہے کہ وہ سبب ساز بھی ہے، سبب سوز بھی ہے. وہ چاہے تو آگ کی حرارت کو چھین بھی سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو افضل المرسلین کی ایک معمولی سے جانور کے ذریعے سے حفاظت بھی کر سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. وہ آگ کے جو جلانے کے اوپر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آواز آئی یا نارو کونی بردن. اگر آگ ہے اور وہ سرد ہو جائے تو آگ نہیں، وہ جو سبب ایجاد کرتا ہے وہ سبب کو سلب بھی کر لیتا ہے. اتنی قدرت ہے اس کے اندر، ایسی توانائی ہے. یہ توانائی ہمارے اندر اور آپ کے اندر نہیں پائی جاتی. تو اس کی قدرت و توانائی ترجمے بعض لوگ کرتے ہیں بہت اچھے ہیں. ان اللہ علی کل شیء کا جو ترجمہ کیا معمولاً یہی کیا جاتا ہے. اس کو تو میں عوامی ترجمہ کہوں گا کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور جو بعض دانشوروں نے ترجمہ کیا کہ وہ ذات ہے کہ جو شکست ناپذیر، وہ ذات جو شکست ناپذیر ہے. بس اگر تلاش کیجئے کہ دنیا میں کون سی ایسی ذات ہے جو شکست ناپذیر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ایک قدرت، لامحدود قدرت، جس قدرت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وہ ذات ہے کہ جو شکست ناپذیر ہے. اس نے موت و زندگی کو پیدا کیا. ابھی جو موت و زندگی کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے سوال اٹھتا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے خود آیہ کریمہ میں دیا، لے یبلوا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جا سکے، تمہیں پرکھا جا سکے. ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے کون بہتر ہے. تو جو عمل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے وہ عزیز الغفور، وہ جو ہے اس لائق ہے کہ اس کو بخش دیا جائے. ہر ایک کو بہرحال بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں کیا جاتا ہے. عمل کے اعتبار سے جو سب سے برتر ہے، احسن عمل جو انجام دے رہا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ احسن عمل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ میدان کربلا میں پہنچیے تو دیکھیے کہ اصحاب امام حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور لشکر یزید میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے. بھئی دونوں نمازوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک طرف حسین کی نماز اور اصحاب حسین کی نماز، اور ایک طرف لشکر یزید کی نماز. کہا نہیں، بہرحال ایک طرف خالص عمل ہے اور ایک طرف صورت عمل ہے. اللہ کو صورت عمل نہیں چاہیے، خالص عمل چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے. اب آپ سوچئے کہ خالص عمل کہاں پایا جاتا ہے، اس کا مسئلہ ہے. صورت عمل والے تو بہت ملیں گے، مساجد جو ہے جائیے تو بھری ہوئی ہیں، اور خالص عمل والے کہاں ہیں؟ تو وہاں کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر قحط سالی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ حال جو ہے ابتر لوگوں کا. سب لوگ جو ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کسی طرح سے پانی برسے. اور وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ میں صحرا سے گزر رہا تھا، پہاڑوں کے درمیان سے میں نے دیکھا ایک پہاڑ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا پروردگارا تیرے بندے ان کا حال جو ہے اس وقت بہت ابتر ہے، تو رحم کر، ابر کرم کو نازل فرما. کہا جیسے ہی اس کی لبوں سے یہ دعا صادر ہوئی
دیکھا کہ ابر جو ہے وہ آ گیا، عنقریب پانی برسنے والا. میں دیکھ کے دنگ، یہ کون آدمی ہے کہ جس کی دعا میں یہ اثر کہ ادھر وہ دعا کر رہا ہے اور ادھر اس کی دعا بارگاہ اجابت میں قبول ہو رہی. میں نے اس کا تعقب کرنا شروع کیا، یہ ہے کون؟ تو دیکھا کہ وہ مدینے میں گھر میں داخل ہوا. وہ گھر میرا جانا پہچانا تھا، وہ کسی اور کا گھر نہیں، امام زین العابدین کا گھر تھا. اور مجھے پتا چلا کہ یہ حضرت کے غلاموں میں سے غلام. اب میں گیا، میں نے کہا مولا میری خواہش ہے. کہا کیا خواہش ہے؟ کہا مولا آپ اپنے غلام کو مجھے دے دیجئے. کہا اچھا. حضرت نے سارے غلاموں کو اکٹھا کیا، یہ غلام میرے ہیں، ان میں سے کسی ایک غلام کو تم لینا چاہتے ہو لے جاؤ. کہا میں نے اسی غلام کی جانب اشارہ کیا کہ اس غلام کو آپ مجھے دے دیجئے. بس جیسے ہی میں نے کہا اس غلام کو آپ مجھے دے دیجئے، وہ رنگ اس کا دگرگون ہو گیا. اب میں نے کیا تیری برائی کی ہے؟ کیوں تو مجھ کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے؟ کیوں مجھے اس گھر سے لے جانا؟ کہتا میں تمہیں اپنا غلام نہیں بناؤں گا، میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا. میں تمہیں اپنے گھر میں لے جاؤں گا اور اپنا آقا تمہیں بناؤں گا. کہا کیوں؟ تو انہیں نے ماجرا بتایا کہ میں فلاں پہاڑ کی جانب سے گزر رہا تھا، اس کے گوشے میں میں نے تم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور اس طرح سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. تب میرے سامنے یہ بات کشف ہوئی کہ اللہ کے نزدیک تیرا کیا مقام ہے. کہا جیسے ہی میں نے یہ بات کہی وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا. بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگارا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان جو رشتہ ہے وہ لوگوں کے سامنے عام ہو. پروردگارا یہ رشتہ اب عام ہو چکا ہے، لہٰذا تو آپ مجھے اٹھا لے. ادھر دعا کی، ادھر روح جسم سے پرواز کر گئی. تو دیکھیے کچھ وہ ہیں جو محبت کی دکانیں لگاتے ہیں اور اہل بیت کے غلام وہ ہیں جو محبت الہی کو چھپاتے ہیں. صلوات بھیجے محبت والے. تھوڑا سا کچھ حاصل ہے اور وہاں کے اوپر جناب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ حاصل ہے. اور کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کے اتنا نزدیک لیکن اس کے باوجود خوف محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ میرا عشق لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. لیکن کیا کہا جائے، چاہے عشق ہو چاہے مشق، یہ چھپتی نہیں. کرے گی دونوں کو کر کے رسوا، ہوئے گا دونوں کا چاک پردہ. یہ شورش دید میری، یہ اہتمام حجاب تیرا. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جو عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کر رہا ہے تو اس کی کیا دعا رد ہو جائے گی؟ ہاں عزیزان گرامی، غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ عرفا کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کا بن جاتا ہے، محب ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کائنات اس انسان کے تابع ہو جاتی ہے. یعنی پوری کائنات کے اوپر اس کو حق کا تصرف حاصل ہے. جو چاہے وہ کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا ہو گیا ہے. من کانا مع اللہ، جو اللہ کے ہمراہ ہو جائے، کان اللہ معہو، اور اللہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے اور کائنات پوری کی پوری اس کے اختیار میں جاتی ہے. ایک کائنات سے استفادہ ہے جس کو کہتے ہیں تسخیر کا استفادہ، اور ایک ہوتا ہے استفادہ جو وہ ہوتا ہے قصر کا استفادہ. قصر اور تسخیر جو ہے دونوں کو آپ سمجھیے. قرآن میں آپ دیکھیے کہ اللہ نے بندگان خدا کا جب تذکرہ کیا ہے تو کہا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. مسخر کے کیا معنی ہے؟ یعنی تمہارے قبضے میں دیا, تمہارے اختیار میں دیا. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے, جیسا چاہو ایسا کر سکتے. تو یہ کہ ہر انسان کو یہ چیز حاصل ہے؟ کہا نہیں. جو ولی خدا بن جاتا ہے, اللہ کا مطیع بن جاتا ہے, اللہ پوری کائنات کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم خلقت الخلق لاجلک, اے فرزند آدم میں نے کائنات کو, دنیا کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. وخلقتک لاجلی, لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. اب آپ غور کریں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کے کوئی غیر خدا کی جانب متوجہ ہو رہا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ سماجیات کا اگر آپ مشاہدہ کیجئے گا اور سماجیات کو پڑھیے, سماجی اصولوں کو, تو دیکھیے سماج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. اس سے آپ جو ہیں وہ جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. معمولاً جو ہے لوگ وہ دین اختیار کرتے ہیں, وہ مذہب اختیار کرتے ہیں جو حاکمان وقت کا مذہب ہوتا ہے, حاکمان وقت کا دین. حاکمان وقت بدلے, مذہب بدل گیا, دین تبدیل ہو گیا. اب ایک زمانہ تھا کہ آپ کے شہر میں شاہی حکومت تھی, آج بادشاہ نے امام باڑہ بنوایا اور جناب جو ہے عزاخانے قائم کیے. شب عاشور جو ہے وہ بادشاہ جو ہے عزاخانوں کی زیارت کرنے کے لیے نکلتا تھا, ہر ایک عزادار بن گیا. اب وہ جناب جو ہے بہرحال مجھے حق نہیں حاصل ہے کہ میں کسی کے خلوص پہ شک کروں, معاملہ اس کا خدا کے حوالے ہے. مگر اگر جو ہے حاکمان وقت کو خوش کرنے کے لیے کوئی عزادار بنتا ہے, اس عقیدے کی کیا اہمیت جو لالچ اور طمع کے اوپر عقیدہ قائم ہو. عقیدہ وہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو. ہر عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ توحید وہی قابل قبول ہے کہ جو اپنے آپ کو ختم کرے. ابھی آپ نے سنا ترانہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فسم لا الہ الا اللہ. بہرحال اپنی خودی سے اس وقت انسان جو ہے وہ گزرتا ہے کہ جب پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مدہوش ہو جائے, اس کے عشق میں دیوانہ ہو جائے. لیکن اگر بغیر جمیل کہ اللہ بچائے اس خودی سے جو بھیس لیے ہو بے خودی کا, تو وہ بہرحال جو ہے اس خودی کی کیا حیثیت جو بظاہر بے خودی کے عالم میں ہو. تو اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ غور کریں آپ کہ ایک وقت ہے کہ شاہی حکومت ختم ہوئی تو عزاداری بھی جو ہے اسی اعتبار سے اس میں فرق آ گیا. بہت سے لوگوں نے عزاداری ختم. اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی. اب وہ جناب بارگاہ ہے انگریز سے القاب ملنے لگے. آج سے 100 سال اور 150 سال پرانی کتابیں دیکھیے آپ, دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے جو انتصاب ہے, چھپی ہیں ہندوستان کے اندر کتاب ملیں گی آپ کو کتاب خانوں کے اندر. غلط بیانی میں نہیں کر رہا ہوں, جائیے جا کے تلاش کیجیے آپ. خدا مملکت برطانیہ کو سلامت رکھے. یہ جناب جو ہے مؤلف کا یہ انتصاب ہوتا تھا, خدا مملکت برطانیہ کو سلامت رکھے, جس مملکت میں سورج ڈوبتا نہیں. اللہ اکبر. کون سا ایسا دن ہے کہ جو رات سے ہمکنار نہیں ہوتا. وہ حکومت جس میں سورج نہیں ڈوبتا تھا آج سمٹ کے ایک جزیرے میں آ گئی. غور کیجئے آپ. تو وہ شخصیتیں ہو سکتا ہے آج زندہ ہوں کہ جنہیں نے عروج بھی دیکھا ہے
اور زوال بھی دیکھا ہے. ویسے ہی حال ہے کہ آج بھی کچھ لوگ کسی حکومت کا عروج دیکھ رہے ہیں اور عروج دیکھ کے خودی سے نکل کر بے خود ہو رہے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ذرا زوال کے وقت اپنی فکر کریں کہ زوال کے وقت کیا ہوگا. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ جناب بہرحال انگریز حکومت ختم ہوئی، جمہوریت آئی تو مزاج تبدیل ہوا. تو اب آج موجودہ دور میں آپ دیکھ لیجئے تو وہ عقیدہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو قربانی پیش کر سکے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر دو سورہ ہیں، ایک سورہ ہے سورہ مومنون اور ایک سورہ ہے سورہ مومن. سورہ مومنون میں اللہ نے مومنین کے صفات بتائیں کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں، کیا صفات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. سورہ مومن ایک شخصیت کے سلسلے میں نازل ہوا ہے. یہ کون شخصیت ہے؟ مومن آل فرعون، قبطی ہے، خاندان فرعون سے ہے، لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، تقیہ میں زندگی گزار رہا ہے. لیکن جب عقیدے کا مسئلہ آیا کہ اب عقیدہ ظاہر ہو چکا ہے اور اب تقیہ حرام ہے اور لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا، اب تو فرعون کو پتہ چل گیا کہ تم اس کی ربوبیت کے نہیں قائل ہو، تو جواب میں اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے امر کو خدا کے سپرد کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ مَا مَكَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، اللہ نے مومن آل فرعون کو بچایا جو فرعون اور فرعون کے لوگ منصوبہ اس کے خلاف بنا رہے تھے اس سے. ابھی واقعیت کیا ہے کہ پورے خاندان کو دہکتے ہوئے خندق میں پھینک دیا گیا، حتیٰ آخر میں ایک بچہ جس کو ماں کی آغوش سے چھینا جا رہا ہے اور دہکتے ہوئے خندق میں پھینکا جا رہا ہے. بچہ جب پھینکا جا رہا تھا تو ماں تڑپ جاتی ہے، بہجہ سے خداوندی بچہ بولنے لگتا ہے کہ جس عقیدے پہ ہو ثابت قدم رہنا، ہماری عاقبت بخیر. اللہ کہہ رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ مَا مَكَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، اللہ نے بچایا جو ان لوگوں نے اس کے خلاف منصوبے بنائے تھے. ارے کہاں بچایا، سب تو جل کے خاکستر ہو گئے. کہا نہیں، وہ چاہتے یہ تھے کہ مومن آل فرعون سے اس کا پاک و پاکیزہ عقیدہ لے لیں. اللہ نے ان کو اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا. عزیزان گرامی، اب غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو استعمال کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں. ایک طرف مولا کائنات کی بت شکنی پڑھتے ہیں اور دوسری طرف بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں. کہاں جاتی ہے ہماری غیرت دینی، کہاں جاتا ہے ہمارا مولائیت کا مسئلہ کہ ایک طرف ہم مد میں جناب امیر کے بت شکنی کو پڑھ رہے ہیں کہ کیسے بت شکنی کی. تو جو حیدر کرار جیسے بت شکن کو اپنا مولا مانتا ہے، وہ اگر بتوں کے سامنے تعظیم کرے یا بتوں کے سامنے اپنے کو سر جھکائے تو حقیقت میں لمحے فکریہ ہے. دیکھیے اسلام نے سارے مذاہب جو ہیں ان کو رسمیت دی ہے، لیکن بت پرستی کو رسمیت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کا وجہ یہ ہے کہ بت پرستی کوئی مذہب نہیں ہے، بت پرستی ایک بیماری ہے. بیماری سے بچا جاتا ہے، نہ کہ اس کی رسمیت اور حقانیت کو قبول کیا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. لہذا بہرحال عقیدہ وہ ہے کہ جس کی راہ میں قربانی دی جا سکے، اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں. جو مال کی خاطر، دولت کی خاطر
تبدیل ہو جائے. ہاں عزیزان کرام، کربلا میں کیا تھا آپ دیکھ لیجئے. فرزند رسول کے مقابلے کے اوپر کن لوگوں کو لایا گیا؟ 2-2 کلو یا 3-3 کلو جو کے لیے بعض لوگوں کو کربلا میں بلایا گیا تھا کہ تمہارے کام یہ ہے، تم ہتھیار نہیں چلا سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے، تیر نہیں چلا سکتے، نیزہ نہیں چلا سکتے، پتھر تو مار سکتے ہو، لہذا آؤ تم پتھر مارنے کے لیے. کیا ملے گا؟ 2 کلو جو، 3 کلو جو. ارے وہ ہاتھ شل ہو جائیں جو فرزند فاطمہ کے اوپر پتھر ماریں. اللہ اکبر. تو ایک طرف عقیدے کی حفاظت کی جا رہی ہے اور دوسری طرف عقیدے کا سودا کیا جا رہا ہے. ایک طرف حسین اور اصحاب حسین میدان کربلا میں مصلی بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں. اور واقعی غور کرنے والا مسئلہ ہے کہ دیکھیے کربلا میں حق و باطل کی جنگی نہیں ہے. اخلاقی اقدار جو ہیں جن کا جتنا خیال کیا گیا ہے اتنا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. کہ اگر ایک شخص بدزبانی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس چیزوں کو اور مغلظات کو سننے کے بعد جو ہے وہ اپنے حواس گم کر دیے جائیں اور جواب میں کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. نہیں، بہرحال لحاظ کیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حکم امام کیا ہے، حکم امام کی اطاعت کی جاتی ہے. کربلا کے اندر جہاں کے اوپر آپ یہ غور کریں مختلف مسائل ہیں، مختلف مصیبتیں کہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے، وطن سے دور، بیابان کے اندر، تپتے ہوئے بیابان میں جن کو جو ہے روکا گیا ہے. شیخ جعفر شستری خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے، آج سے 150 سال پہلے ایک بزرگ ہمارے عالم گزرے ہیں، انہی نے سید الشہداء امام حسین کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی خصائص الحسینیہ. اس کتاب کے اندر انہوں نے مصائب میں بہت سے گوشے نکالے اور یہ خصوصیت جناب شیخ جعفر شستری سے پہلے ہمارے اور علماء کے اندر نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ مصائب میں اس طرح سے نقاش نکالے جو جناب شیخ جعفر شستری نے. چنانچہ جناب شیخ جعفر شستری یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کربلا والے 3 دن کے پیاسے تھے اسی طرح سے کربلا والے 3 دن کے بھوکے بھی تھے. مگر آپ غور کریں کہ تاریخ کربلا میں سوال آپ تو ہے لیکن کھانے کا مطالبہ کہیں کے اوپر نہیں ہے. سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں ہے کہ کھانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا جبکہ کربلا والے 3 دن کے بھوکے بھی تھے، لیکن پانی کا مطالبہ مختلف شخصیتوں نے کیا. خود سید الشہداء نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، جناب علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا گیا ہے، بالی سکینہ نے صدائے التش بلند کری ہے، یہ شہزادہ علی اکبر نے اپنی تشنگی کا اظہار کیا ہے، لیکن کھانے کا کسی نے نہیں مطالبہ کیا. کا وجہ یہ ہے کہ اگر کھانے کا مطالبہ کیا جائے تو اس سے عزت نفس اور کرامت نفس پہ حرف آتا ہے. لیکن پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک راہگیر کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر پانی طلب کر سکتا ہے، نہ پانی پلانے والا جو ہے وہ احسان جتلا سکتا ہے، نہ پینے والے کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. لہذا کربلا میں پانی کا تو مطالبہ ہے لیکن کھانے کا نہیں مطالبہ ہے. عزت نفس اور کرامت نفس کا کتنا خیال ہے. عزیزان گرامی، کربلا سے جب اسیران آل محمد کو قید کیا گیا اور قید کر کے کوفے لے جایا جا رہا تھا، اب سوچئے کیا کیفیت ہوگی. وہ گرمی آج کل جو جس طرح کی گرمی ہے اور جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو احساس ہے کہ کتنا سخت ہوتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے. کربلا میں آپ امام حسین کی حد عطش بتا سکتے ہیں لیکن جناب زینب نے کب پانی پیا اس کو آپ نہیں بتا سکتے. جناب سکینہ نے کب پانی پیا اس کو نہیں بتا سکتے. اور پھر آپ غور کریں کہ اگر
کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد پانی ان لوگوں کے لیے لایا گیا ہوگا تو کیا ان کا دل آمادہ ہوا وہ کہ اس پانی کو پئیں؟ ارے یہی تو وہ پانی ہے کہ جس پانی کی خاطر حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بازار کوفہ سے اہل بیت اطہار کا قافلہ گزر رہا ہے۔ ارے زنان کوفہ اپنے اپنے بالا خانوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کے ہاتھوں اپنے بچوں پر سے کھجوروں کو صدقہ کر کر کے اہل بیت اطہار کے قافلے کی جانب پھینک رہی ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، ایک مرتبہ کچھ بچوں نے اگر ان کھجوروں کو اٹھا لیا تھا، زینب نے عزت نفس اور کرامت نفس کا ثبوت دیا، بچوں کے ہاتھ سے کھجوروں کو لیا، لے کے پھینکا اور خطاب کرتی ہیں یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام۔ اے شامیوں، اے کوفیوں، ارے تمہارا صدقہ ہم آل محمد پہ حرام ہے۔ ہم لاکھ مصیبت پڑے، لاکھ پریشانی آئے، اپنی عزت نفس اور کرامت نفس کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ زینب کہ جو اس طرح سے خطبہ دے رہی ہے، عزیزوں ایک منزل وہ آتی ہے کہ سکینہ شدت عطش سے تڑپ رہی ہے، ایک عورت دوڑتی بھی جاتی ہے، جا کر ایک جرعہ آب لے کر آئی، جناب سکینہ کی جانب بڑھایا کہ پہلے اس پانی کو پی لو، پھر میرے لیے 2 دعائیں کرو۔ زینب نے بچی کے آگے ہاتھ کر دیا، کہا بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر، پھر پانی پینا۔ کہا ہاں کیا تمہاری دعا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلی دعا تو میری یہ کہ میرا شوہر کافی عرصے سے باہر گیا، اس کی کوئی خبر نہیں، دعا کرو کہ وہ جلد از جلد واپس آ جائے، میرے بچے اس طرح سے یتیم نہ ہو جیسے تم یتیم ہو۔ دوسری دعا میری یہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جلد از جلد مدینے جاؤں، اپنے رسول کے روضے کی زیارت کروں، اپنی شہزادی سے ملاقات کروں۔ بس مدینے کا جو نام سننا تھا، زینب تڑپ جاتی، کہا مدینے میں جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں اپنی شہزادی سے ملاقات کروں گی۔ کہا اگر تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ کہا کیوں نہیں، برسوں میں نے خدمت کی ہے۔ زینب نے جو یہ جملے سنے تھے، ایک مرتبہ چہرے پر سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ دیکھو میں تمہارے سامنے زینب کھڑی ہوئی ہوں، کہاں تم نے مجھے پہچانا؟ ارے ام حبیبہ نے جو دیکھا تو ایک مرتبہ منہ پہ تماچے مارے، اے شہزادی عباس کہاں چلے گئے، علی اکبر کہاں چلے گئے، حسین کو کس نے شہید کر؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنی، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ ہے، جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کے مغفرت، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شامل۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد مجتبیٰ حسین ابن تجمل حسین